آئندہ روز دوپہر کے وقت چھوٹا چودھری وقار حسین اور اس کا قابل بھروسہ بندہ مشتاقہ میرے پاس تھانے میں موجود تھے۔ میں نے چودھری نثار حسین سے ہونے والی ملاقات کا حوالہ دے کر ان سے کوٹ جھمرے کے چودھری سکندر علی کے عزائم کے بارے میں استفسار کیا، لیکن 15-20 منٹ کی اس ملاقات کے نتیجے میں کوئی نئی بات سامنے نہ آ سکی۔ چودھری نثار حسین مجھے جو کچھ بتا چکا تھا، معاملہ اس سے آگے نہ بڑھ سکا۔ میں نے براہ راست مشتاق کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، تم نے اپنے جس دوست کا ذکر کیا ہے اس کا چودھری سکندر کی حویلی سے کتنا گہرا تعلق ہے؟ تعلق تو جیدے کا اس حویلی سے بڑا گہرا ہے تھانے دار صاحب، مشتاق نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ اسی لیے تو اسے اتنی اہم بات کا پتہ چل گیا، ورنہ وہ چودھری سکندر کے ارادے تک کیسے پہنچ سکتا تھا؟ جیدے کا حویلی میں روزانہ آنا جانا ہوتا ہے، چودھری سکندر اس سے کام لیتا رہتا ہے۔ کیا کوٹ جھمرے کا چودھری اس بات سے واقف ہے کہ جیدے کی تم سے دوستی ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرا خیال ہے چودھری سکندر یہ بات نہیں جانتا، صرف خیال ہے۔ کیا تمہیں اس بات کا یقین نہیں؟ میں نے اسے تیز نظر سے گھورا۔ وہ میرے سوال کے جواب میں کچھ نہ بولا، خاموش بیٹھا ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ میں مشتاقے کے جوابات سے پوری طرح مطمئن نہیں ہوا تھا۔ اگر واقعی جیدہ اور مشتاقے میں گہری دوستی تھی اور جیدے نے اسے اپنے آقا چودھری سکندر علی کے ایک راز سے آگاہ کیا تھا، تو اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ جیدے نے نمک حرامی کا ثبوت دیا تھا۔ اس روشنی میں مشتاقے سے بھی کسی بھی وقت ایسے رویے کی توقع کی جا سکتی تھی۔ اس بات سے یکسر انکار ممکن نہیں تھا کہ ہو سکتا ہے کسی نہ کسی حوالے سے مشتاقہ بھی جیدے جیسے کردار کا مظاہرہ کر رہا ہو۔ مخالف کیمپوں میں دشمنوں کے آدمی ہوا ہی کرتے ہیں۔ میں نے روئے سخن چودھری وقار حسین کی طرف موڑا اور پوچھا، چودھری صاحب، وسن پورہ والے میلے میں آپ بھی مشتاقے کے ساتھ گئے تھے، جہاں جیدے نے مشتاقے کو اس بارے میں بتایا تھا۔ کیا جیدے نے آپ کے سامنے یہ اطلاع دی تھی؟ نہیں، اس نے بڑی شدت سے نفی میں گردن ہلائی۔ جب ان کے درمیان یہ بات ہوئی تو میں موجود نہیں تھا۔ میں نے مشتاقے کو تھوڑی دیر کے لیے باہر بھیج دیا۔ جب چودھری وقار حسین میرے پاس رہ گیا تو میں نے قدرے دھیمے انداز میں اس سے استفسار کیا، چودھری صاحب، آپ مشتاقے کی بات پر کس حد تک یقین کر سکتے ہیں؟ مشتاقے کو مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں، چودھری وقار حسین پر اعتماد لہجے میں بولا۔ اس نے پہلے کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں کی۔ جیدے نے یقیناً اس سے یہ بات کی ہوگی۔ میں نے وقار حسین کی نظر میں مشتاقے کو معتبر پایا تو اس سلسلے میں زیادہ کرید مناسب نہ سمجھی اور تسلی بخش انداز میں کہا، چودھری صاحب، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ میں اپنے طور پر معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ چودھری سکندر کا ارادہ کیا ہے۔ اس کا ارادہ تو میری سمجھ میں آ گیا ہے، وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا، اور مجھے فکر مند ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ میں نے اس کی ہر چال کو ناکام بنانے کا بندوبست کر لیا ہے۔ ہم کوئی ادھر سکھے کی میں چوڑیاں پہن کر نہیں بیٹھے۔ چودھری وقار حسین خاصا غسیلا اور اکھڑ مزاج تھا۔ بھانجی والے معاملے نے اسے کچھ زیادہ ہی مقدر اور تنک مزاج بنا دیا تھا۔ میرے پاس بھی وہ بڑے چودھری کے کہنے پر آ گیا تھا، ورنہ میں نے اس کی باتوں سے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ اپنے طور پر کوئی خطرناک منصوبہ بندی کیے بیٹھا ہے۔ اسی حوالے سے میں نے تنبیہی انداز میں کہا، تم جوش میں آ کر قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کرنا وقار حسین، میں خود دیکھ لوں گا اس معاملے کو کیسے نمٹایا جا سکتا ہے۔ اس نے ہاں میں یا نہ میں کوئی جواب نہ دیا اور سوچتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے ضروری ہدایات کے بعد اسے رخصت کر دیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ملک صفدر حیات کی تفتیشی داستانوں کے سلسلے میں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے دوسرا زاویہ۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ قصبہ جمال پور تارڑ مین روڈ پر واقع تھا اور جس سکول میں چودھری نثار حسین کی نواسی ریحانہ زیر تعلیم تھی وہ میرے تھانے سے چند گز کے فاصلے پر تھا، لہٰذا اس کی حفاظت کے انتظامات کے سلسلے میں مجھے بہت سی آسانیاں حاصل تھیں۔ میں نے نجیب اللہ اور ریاض احمد نامی 2 کانسٹیبلز کو ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کرنے کے بعد ڈیوٹی پر لگا دیا۔ دونوں نے سادہ لباس میں رہتے ہوئے اپنے فرائض کو نبھانا تھا۔ وہ دونوں نہایت ہی چاق و چوبند اور تجربے کار پولیس اہلکار تھے۔ مجھے قوی امید تھی وہ ریحانہ کا ایک بال بھی بانکا نہیں ہونے دیں گے۔ چودھری سکندر علی آف کوٹ جھمرہ کی سنگن لینے کے لیے
میں نے ضروری ہدایات کے ساتھ اپنے ایک خاص بندے کو موزہ کوٹ جھمرہ کی جانب روانہ کر دیا۔ نبی بخش نامی یہ بندہ دراصل پولیس کا مخبر تھا، جو عام لوگوں میں گھل مل کر اپنا کام نکالنا بخوبی جانتا تھا۔ میں نے اسے تاکید کر دی کہ جیسے ہی اسے کوئی خاص بات پتہ چلے وہ فوراً مجھے اس کی اطلاع دے۔ اس نے مجھے احکام کی تعمیل کا یقین دلایا اور کوٹ جھمرہ کی طرف چلا گیا۔ کوٹ جھمرہ، عظیم آباد، وسن پورہ، سکھے کی اور اس کے گرد و نواح کا سارا علاقہ میرے تھانے کی حدود میں آتا تھا۔ مجھے امید تھی اگر واقعی چودھری سکندر علی اپنے ذہن میں کوئی خطرناک ارادہ باندھے بیٹھا ہے تو میں اس کے ایسے مذموم ارادے کو خاک میں ملا کر رکھ دوں گا۔ 2 روز خیر و عافیت سے گزر گئے۔ نجیب اللہ اور ریاض احمد اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے بعد تھانے آتے اور مجھے سب ٹھیک ہے کی رپورٹ پیش کر دیتے۔ ان میں سے ایک تو اسی وقت تھانے آ جاتا جب اسکول کی چھٹی کے بعد ریحانہ اپنے تانگے پہ بیٹھ کر سکھے کی جانب روانہ ہو جاتی، اور دوسرا سائیکل پر محفوظ تعاقب کرتے ہوئے سکھے کی تک جاتا، لہٰذا اس کی واپسی بعد میں ہوتی تھی۔ وہ دونوں باری باری یہ ڈیوٹی انجام دے رہے تھے تاکہ شک کے امکانات کو کم سے کم کیا جا سکے۔ میں نے جس مخبر کو کوٹ جھمرے میں کام سے لگا رکھا تھا اس کی طرف سے بھی ابھی تک کوئی خاص اطلاع نہیں ملی تھی۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا کہ 30 جنوری کو ایک سنسنی خیز واقعہ رونما ہو گیا۔ اس روز کانسٹیبل ریاض احمد اپنی ڈیوٹی انجام دے کر تھانے آ گیا تھا اور اس نے مجھے یہ بھی بتا دیا تھا کہ ریحانہ حسب معمول اپنے گھر کی جانب روانہ ہو چکی ہے۔ اس دن نجیب اللہ نے سائیکل پر اس تانگے کا تعاقب کرنا تھا۔ میں اس کی واپسی کا منتظر تھا۔ وہ عموماً 3 بجے تک واپس آ جایا کرتا تھا، لیکن اس روز جب وقت 4 بجے سے بھی کچھ آگے بڑھ گیا تو مجھے تشویش نے آن گھیرا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میری چھٹی حص نے پیشہ ورانہ تجربے سے گٹھ جوڑ کے بعد مجھے خبردار کیا کہ کوئی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ میں نے کانسٹیبل ریاض احمد کو اپنے کمرے میں بلایا اور اضطراری لہجے میں کہا، تیار ہو جاؤ، ہمیں اسی وقت سکھے کی جانا ہے۔ نجیب اللہ کے واپس نہ آنے کے بارے میں وہ بھی جانتا تھا، لہٰذا نہایت ہی فرما برداری سے بولا، اوکے سر، میں سواری کا بندوبست کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ مڑا ہی تھا کہ سواری کا بندوبست ہو گیا۔ اسی لمحے چودھری وقار حسین سلطان کے ساتھ میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا چہرہ غصے کے تاثرات سے تمتما رہا تھا۔ سلطان علی بھی خاصے جوش میں نظر آ رہا تھا۔ ان کے تیور دیکھ کر ریاض احمد بھی ٹھٹک کر رک گیا۔ وقار حسین میرے سامنے پہنچا اور تپتے ہوئے لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، چودھری سکندر علی کو وار کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ آپ نے مجھے قانون کو ہاتھ میں لینے سے منع کر دیا تھا، اس لیے اطلاع دینے میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، ورنہ پتہ نہیں میں اب تک کیا کر چکا ہوتا، اور اب جو بھی ہوگا اس سے آپ مجھے نہیں روکیں گے۔ چودھری سکندر علی کا حشر دنیا دیکھے گی۔ وہ ایک ہی سانس میں بہت کچھ کہہ کر معنی خیز انداز میں خاموش ہو گیا۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے ریحانہ کے حوالے سے جس بے چینی اور تشویش کو محسوس کیا تھا، چودھری وقار اس کی عملی تفسیر پیش کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر زلزلے جیسے آثار تھے۔ یوں دکھائی دیتا تھا اگر اسے روکا نہ گیا تو وہ اپنے ساتھ ساتھ اس دنیا کی ہر شے کو فنا کر کے رکھ دے گا۔ اور یہ کیسے ممکن تھا کہ میں اسے روکنے کی کوشش نہ کرتا؟ میں نے اس کی بات کو نہایت ہی انہماک سے سنا اور میٹھے الفاظ میں سمجھا بجھا کر بیٹھنے کے لیے آمادہ کر لیا۔ سلطان کو اس کے ساتھ ہی اشارہ کر کے میں نے باہر جانے کے لیے کہہ دیا۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ ریحانہ کے ساتھ کوئی سنگین حادثہ پیش آ گیا تھا۔ وقار نے چودھری سکندر علی کے وار کا جس انداز میں ذکر کیا تھا، اس سے ظاہر ہوتا تھا یہ معاملہ خطرناک حدود میں داخل ہو چکا ہے، وہ خطرناک حد جن کے بارے میں ابھی تک صرف سوچا جا رہا تھا۔ چودھری وقار حسین کو شانت کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ بہرحال میں نے یہ مشکل کام بھی کر ہی ڈالا۔ اسے ہوش میں لائے بغیر کام کی کوئی بات نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس کا جوش قدرے سنبھلا تو میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، چودھری وقار حسین، جب قانون پوری طرح تم سے اور تمہارے خاندان سے تعاون کے لیے تیار ہے تو پھر اسے ہاتھ میں لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اطمینان سے مجھے بتاؤ کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ وہ چند لمحات تک ٹٹولتی ہوئی نگاہ سے مجھے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں سے ایک خاص قسم کا تذبذب جھلکتا تھا، جیسے اسے یقین نہ ہو کہ میں اس کی کوئی مدد کر سکوں گا۔ بہرحال وہ چل کر اگر میرے پاس آیا تھا تو اس کا ایک ہی مطلب تھا، اور وہ یہ کہ وہ مجھے کسی اندوناک واقعے کی اطلاع فراہم کرنا چاہتا تھا۔ میری کرید کے جواب میں چودھری وقار نے مجھے جو کچھ بتایا میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ریحانہ عموماً 2:15 بجے تک گھر پہنچ جاتی تھی۔ آج جب وہ حویلی نہیں پہنچی تو ان لوگوں کو اس کی فکر لاحق ہوئی، لہٰذا حویلی کی طرف سے فوری سرگرمی دکھائی گئی۔
چند افراد اس تانگے کی خبر گیری کے لیے روانہ ہوئے جس میں ریحانہ کو حویلی پہنچنا تھا، اور پھر صورتحال روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی۔ یہ حادثہ سکھے کی اور جمال پور تارڑ کے عین وسط میں پیش آیا۔ جائے وقوع پر تا حد نکاح لہلہاتے سر سبز کھیتوں کا سلسلہ دراز تھا۔ حویلی کی طرف سے آنے والے لوگ جب جائے حادثہ پر پہنچے تو انہیں ایک سنگین لرزہ خیز واردات کے خون چکا آثار دیکھنے کو ملے۔ بغیر گھوڑے کا تانگا ایک طرف الٹا پڑا تھا۔ تانگے سے چند فٹ کے فاصلے پر کوچوان سخی محمد بے ہوشی کی حالت میں پڑا ملا۔ وہ بری طرح زخمی تھا۔ کانسٹیبل نجیب اللہ وقار کے مطابق کوئی سائیکل سوار مسافر اپنی سائیکل سمیت جائے واردات پر پایا گیا۔ سائیکل تو سلامت تھی، تاہم اجنبی سائیکل سوار یعنی کانسٹیبل نجیب اللہ اپنی جان ہار گیا تھا۔ ریحانہ اور چودھری نثار حسین کا متعین کردہ مسلح بندہ موقع سے غائب پائے گئے تھے۔ ان کا غیاب سب سے زیادہ تشویشناک تھا۔ اس واقعے کی سنسنی خیز اطلاع حویلی تک پہنچی تو وہاں ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ چودھری نثار اور اس کا بیٹا وقار حسین پہلے سے یہ ذہن بنائے بیٹھے تھے کہ کوٹ جھمرے کا چودھری سکندر علی اپنی بھتیجی یعنی ریحانہ کو اغوا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، لہٰذا ریحانہ کی تلاش کے تمام تر گھوڑے کوٹ جھمرہ کی جانب دوڑائے جا چکے تھے۔ اس ابتدائی کارروائی کے بعد ہی چودھری وقار حسین میرے پاس آیا تھا تاکہ اس حادثے کی اطلاع مجھ تک پہنچائی جا سکے۔ اس نے اپنا بیان تمام کیا تو میں نے پوچھا، جو لوگ کوٹ جھمرہ کی طرف گئے ہیں ان میں سے کوئی واپس لوٹا یا نہیں؟ وہ پھنکار سے مشابہ آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، سکھے کی اور کوٹ جھمرہ میں لگ بھگ 8 میل کا فاصلہ حائل ہے اور درمیان میں بڑا سا ذخیرہ بھی واقع ہے۔ ابھی تک تو وہ لوگ وہاں پہنچے ہی ہوں گے، ان کی واپسی میں 1 گھنٹہ مزید لگ سکتا ہے۔ ذخیرہ سے وقار حسین کی مراد گھنے درختوں والا وہ حصہ تھا جو جائے وقوع اور اس راستے کے درمیان پڑتا تھا جس پر سفر کرتے ہوئے سکھے کی سے کوٹ جھمرہ پہنچا جا سکتا تھا۔ اس کچے راستے کے ساتھ ساتھ بڑی نہر بھی مشرق سے مغرب کی سمت بہتی تھی۔ مذکورہ نہر سکھے کی اور کوٹ جھمرے کے قریب سے گزرتی تھی۔ کانسٹیبل نجیب اللہ کی ہلاکت نے مجھے دل گرفتہ کر دیا تھا۔ میں نے وقار حسین سے استفسار کیا، اس سائیکل سوار مسافر کے بارے میں کچھ پتہ چلا کہ وہ کون تھا، کہاں سے آ رہا تھا اور کہاں جانے کا ارادہ رکھتا تھا؟ سادہ لباس کانسٹیبلز کی سرگرمیوں کے بارے میں صرف مجھے اور چودھری نثار حسین کو ہی خبر تھی۔ وقار حسین یہ سوال سن کر شاکی نظر سے میری طرف دیکھنے لگا۔ مجھے یہ سمجھنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگا کہ وہ مرحوم کانسٹیبل نجیب اللہ کی حقیقت سے واقف ہو چکا تھا۔ نہایت ہی تھکے ہوئے انداز میں اس نے مجھ سے کہا، تھانے دار صاحب، آپ بجارتیں کیوں ڈال رہے ہیں؟ مرنے والے اس سادہ لباس شخص کا تعلق آپ کے تھانے سے تھا۔ بہرحال اس نے بہت ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے بعد جان دی ہے۔ اب مزید کسی سوال و جواب کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے میں کانسٹیبل ریاض احمد کو سکھے کی جانے کی تیاری کا حکم دے چکا تھا، لیکن موجودہ صورتحال میں کانسٹیبل ریاض احمد کے بجائے میرے ساتھ ASI فدا حسین کا جانا زیادہ مناسب تھا۔ ہنگامی تیاری کے بعد ہم فی الفور جائے وقوع کی جانب روانہ ہو گئے۔ راستے میں چھوٹے چودھری وقار حسین کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ کانسٹیبل نجیب اللہ کی لاش کو جائے واردات پر ہی چھوڑ دیا گیا تھا، جبکہ وہ لوگ زخمی کوچوان سخی محمد کو اٹھا کر چودھری کی حویلی لے گئے تھے۔ سخی محمد کی حالت خاصی تشویشناک تھی۔ ابتدائی طبی امداد کے ساتھ ہی وہ لوگ کوچوان کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ادھورے تانگے اور کانسٹیبل کی سائیکل کو بھی موقع واردات پر ہی پڑا رہنے دیا گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ جائے وقوع پر درجن بھر افراد موجود تھے۔ مذکورہ افسوسناک حادثہ سکھے کی سے جمال پور تارڑ جانے والے راستے کے کنارے پیش آیا تھا۔ میں نے سب سے پہلے کانسٹیبل نجیب اللہ کی لاش کا معائنہ کیا۔ نجیب اللہ کے لیے لاش کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ پہلی ہی نگاہ میں مجھے یقین ہو چکا تھا کہ وہ اب ہم زندہ انسانوں کے درمیان موجود نہیں رہا۔ تفصیلی معائنے کے نتیجے میں یہ حقیقت سامنے آئی کہ سینے میں لگنے والی گولیوں نے اس کی زندگی کو چاٹ ڈالا تھا۔ موقع پر موجود افراد نے ایک اچھا کام یہ کیا کہ کانسٹیبل کی لاش کو ایک چادر سے ڈھانپ دیا تھا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق جس وقت یہ سانحہ پیش آیا، تانگے میں 3 افراد موجود تھے۔ چودھری نثار حسین کی نواسی ریحانہ، کوچوان سخی محمد اور محافظ جو ریحانہ کی حفاظت کے لیے پوری طرح مسلح تھا۔ تانگے سے باہر اپنی سائیکل پر نجیب اللہ تھوڑا فاصلہ رکھ کر ان کا تعاقب کر رہا تھا۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ جس لمحے یہ لرزہ خیز واقعہ رونما ہوا ان کے آس پاس کوئی راہگیر موجود نہیں تھا، ورنہ حویلی تک
اس کی اطلاع پہنچنے میں زیادہ دیر نہ لگتی۔ ریحانہ اور مسلح محافظ سرے سے غائب تھے۔ سر دست وثوق سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ ریحانہ کی گمشدگی میں اس مسلح نگران محافظ کا کوئی ہاتھ ہے یا پھر ان دونوں کو کسی تیسرے شخص نے غائب کیا ہے۔ کوچوان سخی محمد کی بے ہوشی بھی تشویشناک تھی۔ اگر وہ بیان دینے کے قابل ہوتا تو اس واقعے پر روشنی ڈال سکتا تھا۔ ویسے میں نے ابھی تک اسے دیکھا نہیں تھا۔ ادھر سے فارغ ہونے کے بعد میں سیدھا حویلی جاتا، پھر ہی صورتحال واضح ہو سکتی تھی۔ تانگے والا گھوڑا بھی نہایت ہی پراسرار انداز میں غائب پایا گیا تھا۔ موجودہ صورتحال سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ سخی محمد یا پھر مسلح محافظ ہی اس واقعے کے بارے میں کوئی تفصیل بتا سکتا تھا، یا پھر چودھری وقار حسین کے وہ لوگ جنہیں اس نے کوٹ جھمرہ کی جانب روانہ کیا تھا۔ میں نے ASI فدا حسین کے تعاون سے جائے واردات کا تفصیلی نقشہ تیار کیا، پھر کانسٹیبل نجیب اللہ کی لاش کو ضلعی ہسپتال بھیج دیا۔ ASI کو بھی میں نے لاش کے ساتھ ہی ہسپتال روانہ کر دیا۔ میں اس ضروری کارروائی سے فارغ ہوا ہی تھا کہ چودھری وقار حسین میرے قریب آ گیا۔ اب بتائیں تھانے دار صاحب، آپ کتنی دیر میں میری بھانجی کو واپس لا سکتے ہیں؟ اس نے اکھڑے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ آپ جو وقت دیں گے، میں اس وقت تک اپنی طرف سے کوئی عملی قدم نہیں اٹھاؤں گا، لیکن اس کے بعد وہ معنی خیز انداز میں متوقف ہوا، پھر جارحانہ لہجے میں اضافہ کرتے ہوئے بولا، اس کے بعد آپ مجھ سے کوئی گلا شکوہ نہیں کریں گے۔ چودھری وقار حسین نے عملی قدم کے الفاظ پر خاصا زور دیا تھا، جس کا واضح مطلب تھا کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لینے کے لیے پر تول رہا تھا۔ وقار کے انداز اور الفاظ سے مجھے کوفت تو بہت محسوس ہوئی، لیکن میں نے اس کی ذہنی کیفیت اور جذباتی حالت کے پیش نظر اینٹ کے جواب میں پتھر پھینکنے سے گریز کیا اور نہایت ہی معتدل اور تسلی بخش انداز میں کہا، چودھری وقار، میں تمہارے جذبات کو بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ اس موقع پر میں تمہیں یہی نصیحت کروں گا کہ جوش و خروش کے بجائے تحمل سے کام لو۔ قانون کو ہاتھ میں لے کر تم اپنے لیے کوئی بہت بڑی مصیبت کھڑی کر لو گے۔ تم فکر نہ کرو، میں انشاءاللہ بہت جلد تمہاری بھانجی کو بازیاب کر لوں گا۔ میرے الفاظ کی پختگی اور لہجے کے اعتماد نے اس کے مشتعل جذبات پر خاطر خواہ اثر کیا۔ قدرے نرم پڑتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے ملک صاحب، آپ اطمینان سے اپنا کام کریں۔ کیا میں امید رکھوں کہ آپ اس سلسلے میں مجھے زیادہ انتظار نہیں کروائیں گے؟ میں نے اس کی تشفی کی خاطر کہہ دیا، میں کہہ رہا ہوں نا، تم صرف اپنے جذبات کو قابو میں رکھو۔ جب میں اپنی تمام تر مشینری کے ساتھ حرکت میں آ چکا ہوں تو تمہیں پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے مزید تھوڑا وقت جائے وقوع پر گزارا اور پھر چودھری وقار کو ہدایت کی، یہ جو راستہ ذخیرے کی طرف جا رہا ہے، ادھر کسی کو جانے کی اجازت نہ دیں۔ میں نے یہ بات ایک خاص مقصد کے تحت کہی تھی۔ جائے واردات کا نقشہ یہ سوچنے پر مجبور کرتا تھا کہ ریحانہ کو اغوا کرنے والوں نے اسی ذخیرے کا رخ کیا ہوگا۔ اس ذخیرے کی دوسری جانب وہ راستہ تھا جو نہر کے کنارے کے ساتھ چلتے ہوئے سکھے کی کو کوٹ جھمرے سے ملاتا تھا۔ چودھری وقار حسین میری بات سن کر چونک اٹھا اور پوچھا، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ ہاں، خاص ہی وجہ ہے، میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ ہو سکتا ہے اس طرف کسی کا کھرا وغیرہ نکالنے کی ضرورت پیش آ جائے۔ چودھری وقار نے معنی خیز انداز میں گردن ہلائی، پھر بتایا، میں نے جن لوگوں کو ریحانہ کی تلاش میں کوٹ جھمرے کی جانب روانہ کیا ہے وہ اسی ذخیرے کے اندر سے گئے ہیں۔ میں نے بات کو ختم کرتے ہوئے کہا، اب تو جو ہو چکا سو ہو چکا، اب وہی کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ اس نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی اور مجھے یقین دلایا کہ میری ہدایات کو فراموش نہیں کرے گا، بلکہ عملی کوشش کے طور پر اس وقت اس نے ایک شخص کو اپنے پاس بلا کر اس سلسلے میں ضروری تاکید بھی کر دی۔ جائے وقوع کی کارروائی سے نمٹنے کے بعد میں چودھری وقار حسین کے ہمراہ حویلی آ گیا۔ ریحانہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا وہ کوئی معمولی نوعیت کا نہیں تھا۔ حویلی کے اندر اور باہر پورے سکھے کی میں ایک ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ میری فرمائش پر سب سے پہلے مجھے زخمی کوچوان سخی محمد کے پاس لے جایا گیا۔ ایک وہی شخص تھا جو اس واقعے کے بارے میں کچھ بتا سکتا تھا، لہٰذا سب سے پہلے میں نے اسی کو ٹٹولنا مناسب جانا۔ حویلی کے سامنے والے حصے میں بڑے گیٹ کے ساتھ ایک قطار میں 3-4 کمرے بنے ہوئے تھے جن کی پشت بیرونی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ مذکورہ کمرے عمومی مہمانوں کے قیام و طعام کے لیے مخصوص تھے۔ خصوصی مہمانوں کو حویلی کے اندرونی حصے میں ٹھہرایا جاتا تھا۔ سخی محمد کو انہی بیرونی کمروں میں سے ایک میں رکھا گیا تھا، اور خوشی کی بات یہ تھی کہ جب میں زخمی کوچوان کے پاس پہنچا تو وہ ہوش میں آ چکا تھا۔ تکلیف کی شدت سے وہ دھیرے دھیرے کرا بھی رہا تھا۔
میں نے صرف چودھری وقار حسین کو اپنے پاس رہنے دیا، باقی تمام افراد کو کمرے سے نکال دیا۔ سب سے پہلے میں نے سخی محمد کے زخموں کا جائزہ لیا۔ بلا شبہ وہ شدید زخمی تھا اور انہی زخموں کے سبب وہ بے ہوش بھی ہوا تھا، تاہم وہ ایسے زخم نہیں تھے جو زندگی کے لیے مہلک ثابت ہوتے، البتہ اسے فوری طبی امداد کی ضرورت تھی۔ میری معلومات کے مطابق اسے طبی امداد کے لیے حویلی لایا گیا تھا، لیکن میرے خیال میں اسے کسی ڈھنگ کے باقاعدہ ڈاکٹر کی ضرورت تھی۔ بہرحال میں نے اسے پیش آنے والے واقعے پر دلی افسوس کا اظہار کیا تو اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ گلوگیر آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، وہ بہت ہی ظالم اور سفاک لوگ تھے، میرا یہ حشر نشر انہوں نے ہی کیا ہے۔ تم فکر نہ کرو، میں نے اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ جب وہ لوگ میرے قابو میں آئیں گے تو میں ان کی ساری سفاکی اور بربریت ناک کے راستے نکال کر رکھ دوں گا۔ تم مجھے ان کے بارے میں بتاؤ تاکہ میں جلد از جلد انہیں اپنی گرفت میں لے سکوں۔ تکلیف کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے مختصر الفاظ میں اس نے مجھے اس سانحے کے بارے میں بتایا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ فوری طور پر سخی محمد کو کسی ہسپتال بھجوانے کی ضرورت ہے، اور اسی لمحے میں نے یہ فیصلہ کر بھی لیا کہ جیسے ہی وہ اپنی بات مکمل کرے گا میں اسے ہسپتال روانہ کرنے کے لیے معقول بندوبست کر دوں گا۔ سخی محمد کوچوان کی زبانی مجھے اس واردات کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئیں میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کوچوان کے مطابق وہ لوگ حسب معمول بخیر و عافیت سکول سے روانہ ہوئے تھے۔ ریحانہ تانگے کی عقبی نشست پر بیٹھی تھی اور مشتاق اگلی نشست پر۔ سخی محمد خود تانگے کے بانس پر نشست جمائے بیٹھا تھا، جیسا کہ عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے۔ تانگا خرامہ خرامہ جمال پور تارڑ سے سکھے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ چند لمحات بعد اتنا بڑا حادثہ پیش آ جائے گا۔ حادثے سے پہلے والی پراسرار خاموشی نے سب کو بے پرواہ سا کر دیا تھا۔ جب تانگا جمال پور تارڑ اور سکھے کے درمیان پہنچا تو ایک قیامت نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ آنن فانن میں وہ ایک طوفان کی زد میں تھے۔ 3 ڈھاٹا پوش گھڑ سواروں کا ایک دستہ ذخیرے کے اندر سے برآمد ہوا اور انہوں نے بجلی کی سی صورت سے تانگے پر ہلہ بول دیا۔ تینوں گھڑ سوار پوری طرح مسلح تھے۔ ان کے حملہ آور ہوتے ہی فضا فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھی۔ کوچوان سخی محمد زخمی ہو کر زمین پر آ گرا۔ مشتاق بھی چونکہ مسلح تھا لہٰذا اس نے گھڑ سواروں کی فائرنگ کا دھواں دھار جواب دیا۔ علاوہ ازیں ایک سائیکل سوار جو ان کے تانگے کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا، اس نے بھی ڈاکوؤں یعنی ڈھاٹا پوش گھڑ سواروں پر فائرنگ کی۔ حملہ آوروں نے سب سے پہلے سائیکل سوار کو نشانہ بنایا تھا، لہٰذا وہ جلد ہی زمین بوس ہو گیا۔ زمین پر گرتے ہی وہ اس طور ٹھنڈا ہو گیا جیسے اس کا کام ہو گیا ہو۔ سخی محمد کے بیان سے ظاہر ہوا کہ ان گھڑ سوار مسلح ڈھاٹا پوشوں کا اصل ٹارگٹ ریحانہ تھی۔ وہ واضح طور پر اسی کو اغوا کرنے کے لیے ان پر حملہ آور ہوئے تھے۔ مشتاق نے انہیں روکنے کی حتی الامکان کوشش کی، لیکن اس سعی میں اسے کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ وہ لوگ ریحانہ کو اٹھا کر ذخیرے کی جانب بڑھ گئے۔ مشتاق نے ہمت نہ ہاری اور آخری کوشش کے طور پر اس نے ڈاکوؤں کا تعاقب کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے تانگے میں جتے ہوئے گھوڑے کو آزاد کیا، پھر اس کی پیٹھ پر سوار ہو کر اسے ذخیرے کی سمت دوڑا دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سخی محمد کی نگاہ سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے بعد جائے واردات پر کیا واقعات پیش آئے سخی محمد کو اس کی مطلق خبر نہیں تھی، کیونکہ وہ اس قدر زخمی ہو چکا تھا کہ تکلیف کی شدت نے اسے ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا تھا۔ میں نے سخی محمد سے 2-4 نہایت ہی اہم سوالات کیے۔ اس نے حتی المقدور جوابات دیے۔ پھر میں نے چودھری وقار حسین کے تعاون سے اسے جمال پور تارڑ روانہ کر دیا۔ جمال پور تارڑ میں ایک بڑا شفا خانہ موجود تھا جو حکومت اور مقامی لوگوں کے مشترکہ تعاون سے بخوبی چل رہا تھا۔ اس وقت سخی محمد کی جو حالت تھی اس کے پیش نظر علاج معالجے کے لیے اسے مذکورہ شفا خانے ہی کا رخ کرنا چاہیے تھا۔ میں حویلی آنے سے پہلے جائے وقوع کا اچھی طرح معائنہ کر چکا تھا۔ میں نے وہاں جو کچھ دیکھا اور محسوس کیا سخی محمد کے بیان نے اس کی تصدیق کر دی تھی۔ ریحانہ کو اغوا کرنے والوں نے ذخیرے ہی کا رخ کیا تھا۔ اس تصدیق کے باوجود بھی چند باتیں ایسی تھیں جو میرے ذہن کو الجھا رہی تھیں۔ میں اس الجھن کو سلجھن میں بدلنے میں مصروف ہی تھا کہ بڑے چودھری صاحب کا بلاوا آ گیا۔ چھوٹے چودھری کی میت میں بڑے چودھری کے پاس پہنچ گیا۔ چودھری وقار مجھے اپنے باپ کے بیڈ روم تک چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ چند روز قبل ہی اسی خوابگاہ میں چودھری نثار حسین سے میں ملاقات کر کے گیا تھا۔ وہ اس وقت اپنی نواسی ریحانہ کے حوالے سے گہری تشویش میں مبتلا تھا اور اب تو اس تشویش میں عملی جانا پہن لیا تھا۔ چودھری نثار کی عمر 60 کے قریب تھی، لیکن اس واقعے نے
اسے اس توڑ کر رکھ دیا تھا کہ وہ 90 کے آس پاس دکھائی دیتا تھا۔ رسمی علیک سلیک کے بعد چودھری نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، دیکھ لیں ملک صاحب، وہی ہو گیا جس کا ڈر تھا، آپ کی حفاظتی پیش بندی بھی کسی کام نہ آئی۔ ایسی بات نہیں ہے چودھری صاحب، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، میری کوئی کوشش رائے گاہ نہیں جا سکتی۔ میں نے موقع کی کارروائی مکمل کر لی ہے اور وہاں مجھے کچھ ایسے شواہد ملے ہیں جن کا تعاقب کر کے میں اغوا کنندگان تک بہت جلد رسائی حاصل کر لوں گا۔ آپ فکر نہ کریں، میرے محکمے کے ایک سپاہی کی قربانی ضرور رنگ لائے گی۔ میں ان ڈاکوؤں کو زمین سے بھی کھود کر نکال لوں گا۔ اس کے لیے مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ چودھری نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا، پھر دھیمے لہجے میں استفسار کیا، اس سلسلے میں آپ مجھ سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہیں؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، چودھری صاحب، چند روز قبل ہمارے درمیان اسی جگہ ایک بات طے ہو گئی تھی، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ نے خاموش معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ میرے الفاظ پر بڑا کھلا شکوہ جھلکتا تھا۔ میں کچھ سمجھا نہیں ملک صاحب۔ اس کی پیشانی پر تشویش کی مخصوص لکیریں نمودار ہو گئی۔ میں نے کس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے جناب؟ آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا۔ میں نے یاد دہانی والے انداز میں بولنا شروع کیا، دونوں کانسٹیبلز کی تعیناتی اور نگرانی والی بات صرف ہم دونوں کے درمیان رہے گی۔ آپ ریحانہ کو کوچوان کے ساتھ بھیجے ہوئے بندے یا کسی بھی شخص کو اس بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے؟ ہاں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ لیکن میں نے اس سلسلے میں کون سی غلطی کی ہے؟ میں نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے چودھری نثار حسین کو بتایا، چودھری صاحب، ریحانہ کے اغوا والے واقعے کی اطلاع چودھری وقار کے ذریعے مجھ تک پہنچی ہے۔ وقوع کی تفصیل بیان کرتے ہوئے اس نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ موقع پر ایک سادہ لباس سائیکل سوار کی لاش بھی پڑی ہوئی ملی تھی۔ میرا ماتھا ٹھنکا اور میں فوراً اسے پیشتر سمجھ گیا کہ وہ اجنبی سائیکل سوار میرے متعین کانسٹیبل نجیب اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں نے جب چودھری وقار سے اس سادہ لباس سائیکل سوار کے بارے میں سوال کیا تو اس نے شکایتی لہجے میں کہا کہ تھانے دار صاحب، آپ بجارتیں کیوں ڈال رہی ہیں؟ مرنے والے اس سادہ لباس شخص کا تعلق آپ کے تھانے سے ہے۔ میں لمحہ بھر کو سانس لینے کی غرض سے متوقف ہوا، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، مجھے تو بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ بات میں نے چودھری وقار حسین کو نہیں بتائی۔ اس معمے کو آپ ہی حل کر سکتے ہیں کہ جو بات صرف ہم دونوں کے درمیان طے ہونے کے بعد طے ہو گئی تھی، وہ چودھری وقار تک کیسے پہنچ گئی؟ ایک لمحے کے لیے چودھری کے چہرے پر خجالت کے آثار نمودار ہوئے، پھر قدرے سنبھلتے ہوئے اس نے جواب دیا، اس میں معمے والی کوئی بات نہیں ہے ملک صاحب۔ وہ دراصل وقار ریحانہ کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ وہ اپنے طور پر پتہ نہیں کون سے اور کیسے الٹے سیدھے قدم اٹھانے والا تھا، لیکن میں نے اسے روک کر رکھا ہوا تھا۔ اس کو تسلی دیتے ہوئے ایک موقع پر میں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ وہ زیادہ فکر مند نہ ہو، میں نے ریحانہ کی حفاظت کا بڑا مضبوط بندوبست کر دیا ہے۔ پھر اس نے مضبوط بندوبست کے بارے میں سوال کیا ہوگا۔ چودھری کے خاموش ہوتے ہی میں نے پوچھ لیا۔ اس نے ایک طویل سانس خارج کی اور بتایا، اللہ آپ کا بھلا کرے ملک صاحب، وقار نے واقعی مجھ سے یہ سوال کیا تھا اور میں نے اس کے اطمینان کے لیے سادہ لباس پولیس والوں کی خفیہ نگرانی کے بارے میں اسے بتا دیا تھا۔ میں بھی ایک بندہ بشر ہوں، بندے سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، مجھ سے بھی یہ کوتاہی ہوئی ہے۔ آپ فکر نہ کریں۔ وہ لمحے بھر کو رکا، پھر اضطراری لہجے میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، وقار اس بارے میں کسی سے کچھ نہیں کہے گا۔ میں نے راز کو راز رکھنے کے لیے اسے خصوصی تاکید کی ہے۔ اس خصوصی تاکید کا کوئی فائدہ نہیں چودھری صاحب، میں نے شاکی لہجے میں کہا، کیونکہ ریحانہ کے ساتھ اغوا جیسا افسوسناک واقعہ پیش آ چکا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے وقار حسین نے سادہ لباس پولیس والوں کی خفیہ نگرانی کے بارے میں کسی اور کو بھی ضرور بتایا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ملک صاحب؟ چودھری نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا۔ وقار اتنی اہم بات بھلا اور کس کو بتائے گا؟ وہ میری ہدایت کے خلاف نہیں جا سکتا۔ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، چودھری صاحب، مجھے بھی یہی امید تھی کہ آپ میری ہدایت کے خلاف نہیں جائیں گے، مگر آپ سے غلطی ہو گئی۔ آپ کی طرح وقار حسین بھی بندہ بشر ہے، اس سے بھی بھول چوک ہو سکتی ہے۔ حالات و واقعات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وقار حسین کے توسط سے یہ راز آگے کہیں منتقل ضرور ہوا ہے۔ آپ یہ بات اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہیں ملک صاحب؟ وہ گہری نظر سے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، اس بارے میں آپ کو کچھ شواہد ملے ہیں؟ بالکل ملے ہیں، میں نے تیقن سے کہا۔ میں ابھی کوچوان سخی محمد کا انٹرویو کر کے آیا ہوں۔ وہ اس اندوناک واقعے کے عینی شاہدین میں سے ایک ہے۔
اس نے مجھے ڈھاٹا پوش گھڑ سوار حملہ آوروں کی کارروائی کے بارے میں تفصیلاً بتایا ہے۔ اس کے مطابق جب تانگا جمال پور تارڑ اور سکھے کی کے درمیان ذخیرے کے نزدیک پہنچا تو 3 ڈھاٹا پوش گھڑ سوار افراد نے ان پر حلہ بول دیا۔ حملہ آوروں نے سب سے پہلے سادہ لباس سائیکل سوار یعنی کانسٹیبل نجیب اللہ کو فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش تلاش کرنا ممکن نہیں کہ وہ ڈھاٹا پوش گھڑ سوار ریحانہ کو اغوا کرنے آئے تھے۔ اس تناظر میں ایک غیر متعلق اور بے ضرر سائیکل سوار سے چاند ماری کا آغاز کرنا سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ وہ جس مقصد سے حملہ آور ہوئے تھے وہ وہی مقصد حاصل کرتے اور رفو چکر ہو جاتے۔ کانسٹیبل نجیب اللہ کی موت کسی اتفاقیہ حادثے کا نتیجہ بن کر سامنے آتی تو دوسری بات تھی۔